السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. حاضرین مجلس، میری تقریر کا موضوع سخن ہے تعویذ و گنڈے کی شرعی حیثیت. اسلام سے پہلے دنیا طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھی اور بہت سے بے بنیاد تصورات قائم کی ہوئی تھی اور یہی سب چیزیں عقائد کا روپ اختیار کرتی تھی. لیکن جب اسلام آیا، اس نے دنیا کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، جہاں اس نے کئی ایک خدا کے مفردے کا ابطال کیا. وہی کائنات میں جاری ساری نظام اور اس کے استحکام پر غور کرنے کی دعوت دی. اسی لیے قرآن مجید کے اندر جن آیات میں توحید کا ذکر آیا ہے، ان میں زیادہ تر زور خلق یعنی پیدا کرنے، امر یعنی نظام ہستی کو چلانے، اور عبادت و اطاعت یعنی ایک ذات کی پرست پر زور دیا گیا ہے. جیسے پیدا کرنا، نظام ہستی کو چلانا اور کائنات پر حکومت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. خلق اور امر کے بارے میں توحید پر اس قدر اصرار کرنے کے باوجود وہ اسباب و علل اور ان کے اہمیت اور اثرات کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا. ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 65 کے اندر. قرآن کی آیت اس طرح ہے، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے وسیلے سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا. بلا شبہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. علت و معمول کا نظام اسلام کی نظر میں ایک گرہ قدر اور قابل اعتماد نظام ہے. یہ نظام قوی اور معتبر ہو جانے کے باوجود کلی طور پر اللہ کا ارادے کے تابع ہے. وہی ذات ہے جس نے اس اسباب کو پیدا کیا، ان میں سے ایک باقی اثرات اور خاصیتیں عطا کی ہے. وہ ان کے اثر و خاصیت ظاہر کر کے انہیں ان کی کارکردگی سے بھی محروم کر سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ قرآن حکیم سورہ انبیاء آیت نمبر 68 میں نقل کیا گیا ہے. قُلْنَا يَا نَارِ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. علل و اسباب اور ان کی قدر و قیمت کے بارے میں قرآن مجید کی گرہ قدر قابل اعتماد گرہ قدر تعلیمات میں سے ایک ہے کہ علل کی پہچان اور ان کی خاصیتیں متعین کرنے کے لیے لغو اور بے بنیاد تصورات نہیں بلکہ علم صحیح شک و شبہات سے بالاتر اطلاعات اور واضح اور غیر مبہم دلائل پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خیالی اعتقادات علم اور عمل کے میدان میں پسماندگی اور قدرتی وسائل سے مستقل ہونے میں محرومی کا باعث بنتے ہیں. لوگ بیماری اور علاج کے سلسلے میں تعویذ و گنڈوں میں مبتلا رہتے ہیں. اسی طرح ستاروں کی تاثرات کے متعلق باطل اعتقادات پر کاربند ہے. ایسے اعتقادات انسان کو توحید کو بلند پایا ان بنیاد سے منحرف کر دیتی ہے اور شرک کے خطرناک جال میں پھنسا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت قرآنیہ مادیات، طبیعت، اسباب و علل کے بارے میں بھی صراحت کے ساتھ ذکر کرتی ہے اور قطعی طور پر بے حد تاکید کرتی ہے ہمیں ہر قسم کے ظن و گمان پر بھروسہ کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 28 میں، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں اور بے شک وہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. اور فقط علم یعنی قطعی روشن آگاہی پر برہان ہے یقین کرنے کی تاکید کرتی ہے. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 11. اور یہودی کہتے ہیں جنت میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہودی نہ ہو. اسی طرح عیسائی کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسائی نہ ہوا. یعنی ان میں سے ہر ایک گروہ سمجھتا ہے آخرت کی نجات صرف اس کے حصے میں آئی ہے، اور جب تک ایک انسان اس کی مذہبی گروہ بندی میں داخل نہ ہو نجات نہیں پا سکتا. یہ ان کی جاہلانہ امنگیں اور آرزو ہے، نہ کہ حقیقت حال. اگر تم کہو ان سے کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ثابت کرو تمہاری اپنی اس دعوے کی دلیل کیا ہے. اور سلطان یعنی قوی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون ما لا تعلمون. کہتے ہیں ٹھہرا لیا اللہ نے بیٹا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، نہیں تمہارے پاس کوئی سند اس کی. کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس بات کا تمہیں علم نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ انعام آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تم کہو بلا شبہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور دلیل پر ہو، یعنی اس نے حقیقت و یقین کی راہ مجھے دکھا دی ہے اور تم نے اسے جھٹلایا ہے. اب بس فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی رہی یہ بات کہ اس کا فیصلہ فوراً ظاہر نہیں ہو جاتا. تو تم جس فیصلے کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ کچھ میرے اختیار میں تو ہے نہیں، حکم بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہی حق کی باتیں بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قابل احترام دینی ملی بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
اب پورے غور و فکر کے ساتھ حدیث کی طرف سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ان غلط عقائد کی تردید فرما دی ہے. ابو بشیر انصاری سے روایت ہے جس کو شیخ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قاصدوں کو روانہ فرمایا اور یہ تاکید کی کہ کسی اونٹ کی گردن میں ہار دھاگا ڈالے ہوئے دیکھو تو اس کو کاٹ دو. نیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جھاڑ پھونک اور تعویذ و گھنٹے وغیرہ شرک کے کام ہے. اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وحدانیت کا تصور پیدا کرنے کے لیے ہر اس چیز پر بندش لگا دی ہے جو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ انسان کے خیالات اور جذباتی نیتوں میں استحکام پیدا کرتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے دلوں اور ذہنوں میں کسی قسم خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ کا معمولی شائبہ بھی نہ پڑے. اس حدیث پر غور کیجئے جس کو ابن حاتم نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا بخار کے دفع کرنے کی غرض سے بندھا ہوا دیکھا تو اس کو کاٹ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: نادان لوگ تعویذ و گنڈے اسی عقیدہ اور خیال کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ دفع ضرر اور جلب منفعت میں مفید ہے، اور یہ کمال توحید کے خلاف ہے کیونکہ خیر اور شر دور کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن کریم نے بار بار اس حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ من عباده وهو الغفور الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 107. اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو مت پکارو جو نہ تیرا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان، پھر اگر تو ایسا کرے بالفرض تو بے شک ظالموں میں سے ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اگر تجھ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی پھیر دینے والا یعنی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فائدہ نقصان پہنچائے، گناہوں کو بخشنے والا بڑا مہربان ہے. حاضرین جلسہ، کمال توحید یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو بظاہر جائز یا مباح معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے کمال توحید میں فرق آتا ہے تو اس کو ترک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. احمد و ترمذی نے عبداللہ بن حکیم سے روایت کیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا دل اللہ کی طرف سے موڑ کر دوسرے کی طرف لگا لیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ اس سے نفع ہوگا یا اس سے نقصان دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے منافی اس سے پہلے میں اس حدیث کو بیان کر دوں. حدیث اس طرح ہے: من تعلق شیئا نقل الیہ. اس حدیث کا مطلب میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب ہم آتے ہیں فرمان الہی کی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں، جس نے اپنا ماتھا اللہ کے آگے ٹیکا اور وہ اس میں مخلص ہے تو اس کا ثواب اس کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوگے. جو لوگ قرآن آیات اور اللہ رب العالمین کے ناموں کو لکھ کر اپنے ہاتھ کی کلائیوں اور گردن وغیرہ بھی باندھتے ہیں، یہ ایک طرح سے قرآن کی آیتوں کا استہزاء ہوا، کیونکہ جس طریقے سے لکھتے ہیں وہ یہودیوں اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے. چنانچہ ہم اس کی تاریخی حقیقت پر نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلے یہودیوں کی کاشت نظر آئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ یا الہی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی صحیح سمجھ عطا کر اور تعویذ و گنڈے اور شرکیہ کلمات و منتروں کے ذریعے جھاڑ پھونک کر دیگر بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.